اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تر حمد و ثنا اسی خداوند عالم کے لیے کہ جو پروردگار عالم اس قدر نعمتیں عطا کیے ہوئے ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اس قدر خدا کی نعمتیں ہیں، اس قدر خدا کی نوازشات ہیں اپنے بندوں پر کہ ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر قدم قدم پر خدا کی نعمتوں سے خدا ہمیں نواز رہا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کو خدا نے ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کس طرح سے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کیسے ہم شہزادی کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنے لیے بیوی کی زندگی کو اسوہ قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو رحمت بن کے اپنے بابا کے گھر میں آئیں۔ کیونکہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو کہتے کہ رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لیکن کیا کہنے اس شہزادی کے کہ جو رحمت بن کے آئی تو اس باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آیت بتا رہی ہے کہ کس طرح سے نبی رحمت سے عالمین کے لیے اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی۔ سامعین محترم، اگر ایک بیٹی شادی ہو کے کسی گھر میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شوہر کے نصف ایمان کے حصے دار بن جاتی ہے، لیکن کیا کہنے جناب فاطمہ الزہرا کے کہ نصف ایمان بھی بنی تو اس کی کہ جو خود کل ایمان ہے، جو خود کل قرآن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں الحق مع علی والعلی مع الحق، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ اور عزیزان محترم، اگر ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے، لیکن کیا کہنے اس شہزادی کے کہ اس شہزادی کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! شہزادی کی عظمت کو تو یہی کافی ہے، جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے، کل ایمان کا نصف ایمان ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر شہزادی کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے تو شہزادی کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ شہزادی کی سخاوت کو دیکھا جائے تو ایسی سخاوت نظر آتی ہے کہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ایک سائل در سیدہ پہ آیا اور اس نے صدا بلند کی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ بس اس کا یہ صدا بلند کرنا تھا، تو اس گھر میں جہاں پہلے ہی فاقے چل رہے ہیں، شہزادی نے ایک مرتبہ گھر میں دیکھا تو جہاں پہلے فاقے چل رہے تھے صرف ایک بکری کی کھال ہے کہ جس پر حسنین کریمین سویا کرتے تھے۔ شہزادی نے بغیر توقف کے، بغیر سوچے، ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا یہ سائل کو عطا کر دو۔ کیسی کریمہ ہیں شہزادی، کیسی سخی ہیں! کہا کہ یہ فضہ یہی گھر میں ہے، اس کو عطا کر دو۔ جب اس سائل نے دیکھا تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں، میں اس کا کیا کروں گا؟ جب شہزادی فاطمہ الزہرا نے اس کا سوال سنا تو شہزادی نے اپنے گلے سے گلو بند اتارا، وہ گلو بند جو حضرت حمزہ کی بیٹی نے بطور تحفہ جناب سیدہ کو دیا تھا، اور بی بی نے کہا یہ گلو بند جا کے بازار میں بیچ دینا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر لینا۔ وہ شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے صدا بلند کی تھی اور جناب سیدہ نے مجھے یہ گلو بند عطا کیا ہے۔ رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت عمار یاسر نے مجمع سے سر اٹھایا اور سائل سے پوچھا کہ اے سائل، یہ گلو بند مجھے دے دے، میں اس کا خریدار ہوں، اور بتا تو کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں۔ اس شخص نے کہا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک گوشت اور روٹی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور روٹی کے جس سے میری شکم سیر ہو جائے، اور ایک ایسی چادر جس سے میں اپنے بدن کو ڈھانپ لوں، اور ایسا دینار کہ جس کو راہ پروردگار میں دے کے میں اپنے بچوں سے جا ملوں۔ اتفاق سے حضرت عمار یاسر جو مال غنیمت خیبر تھا اسی دن اسے بیچ کر حضرت عمار یاسر کو کچھ نفع ہوا، کچھ درہم و دینار حضرت عمار کے پاس تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار نے بغیر توقف کیے اسے کہا کہ میں تمہیں یہ 20 دینار عطا کرتا ہوں، اس سے تم اپنا کھانا بھی لے سکتے ہو، اس سے تم اپنے طعام کا انتظام بھی کرو، اور اس سے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے چادر بھی لے لو۔
حضرت عمار یاسر نے اسے 20 دینار دیے اور ایک اونٹ دیا کہ یہ تمہارے کھانے اور تمہارے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، اور یہ اونٹ تمہیں تمہارے بچوں سے ملانے کے لیے، سفر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمار یاسر نے وہ گلو بند لیا، حضرت عمار یاسر نے اس گلو بند کو معطر کر کے ایک جمنی چادر میں لپیٹا اور اپنے غلام کو کہا، اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ در سیدہ پہ لے جاؤ، اور آج سے میں نے شہزادی تمہیں بھی شہزادی کی نظر کیا۔ اتنا کہنا تھا اور یہ غلام آیا در دولت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر، اور اس نے دکل باب کیا، اور جب شہزادی کو وہ گلو بند عطا کیا اور سارا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا، اور حضرت عمار یاسر کا پیغام جناب سیدہ کو بتایا، تو جناب سیدہ نے وہ گلو بند رکھ لیا، لیکن کہا کہ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ غلام مسکرایا اور کہا شہزادی کیا کہنے اس گلو بند کے، کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو کپڑے بھی پہنائے، ایک فقیر کو غنی کیا اور ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اس شہزادی کی سخاوت کے۔ بے شک شہزادی فاطمہ الزہرا کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور شہزادی ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے در پہ کوئی سائل آ جائے تو سنت سیدہ سمجھ کر اس کو خالی نہ لٹانا، کیونکہ یہ تو وہ در ہے جہاں پہ صرف فرشی سائل نہیں آئے، عرش سے بھی سائل اترے ہیں اور سوال کیا ہے تو جناب سیدہ کے در سے خالی نہیں لوٹے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔